جہاں بیان رسول ملے گا، جہاں بیان رسول ملے گا، اس سے پہلے ایک سوال ہے، اس سے پہلے ایک سوال ہے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ آغاز بعثت رسول نے مکے کی معاشرت میں سوال اٹھائے، سوال اٹھائے، اور اعلان بعثت کے بعد جب منزل ابلاغ آئی تو خالق نے کلیہ بتایا، خالق نے کلیہ بتایا کہ ابلاغ گھر سے گھرانہ اور گھرانے سے معاشرہ، گھر سے گھرانہ اور گھرانے سے معاشرہ، یعنی ابلاغ کے لیے پہلے انتخاب گھر ہو، پھر انتخاب گھرانہ ہو، پھر انتخاب معاشرہ ہو، پھر انتخاب معاشرہ ہو۔ یعنی اگر گھر میں بنیادیں محکم ہونی تو وہ گھرانے میں بھی نظیر بنے، وہ گھرانے میں نظیر بنے، اور گھرانے کی بنیادیں محکم ہو گئیں تو وہ معاشرے کے لیے نظیر بنے، معاشرے کے لیے نظیر بنے۔ یوں خلاصہ دین کا یہ ہے، یوں خلاصہ دین کا یہ ہے کہ 40 برس کے بعد جب آغاز بعثت ہوا تو گھر سے گھرانے کی جانب سفر ہوا، اور جب گھر سے گھرانے کی جانب سفر ہوا تو قرآن نے حکم دیا کہ پہلے ابلاغ گھرانے میں، پہلے ابلاغ گھرانے میں، وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنے قریب ترین گھرانے کے لوگوں کو مشتمل کیا۔ اب کیونکہ پہلا یونٹ مضبوط تھا، کیونکہ پہلا یونٹ مضبوط تھا تو ختمی مرتبہ میں اس کو بنیاد اور اساس حاصل، اس کو بنیاد اور اساس حاصل، یعنی انتخاب اجتماع کے لیے ایک ہی گھر کا ہوا، اور وہ گھر ہر ایک نے قلم روا کیا، لیکن جرأت نہ کر سکا کہ اس گھر سے انحراف نہ، اس گھر سے انحراف نہ، ہر ایک کو لکھنا پڑا کہ وہ گھر ابو طالب کا تھا، وہ گھر ابو طالب کا تھا۔ اور ختم مرتبہ میں نوشتہ یہ سنایا کہ چچا جا کے کافروں کو دعوت دے دیجیے، چچا جا کے کافروں کو دعوت دے دیجیے۔ اگر اس مکالمے کو بار بار دہرائیں تو عزیزان گرامی ختم مرتبہ نے بتایا کہ گھر منزل تسلیم میں ہے، اب گھرانے کو منزل تسلیم میں لانا ہے، اب گھرانے کو منزل تسلیم میں لانا ہے۔ چچا جا کے کافروں کو دعوت دے دیجیے، یعنی اس مکالمے نے بتایا کہ اس معاشرت میں تنہا ابو طالب تھے، تنہا ابو طالب تھے کہ جن کے لیے یہ کہا کہ جا کر کافروں کو دعوت دے دیجیے، یعنی اعلان کر کے بتایا، اعلان کر کے بتایا کہ اب ابو طالب کے مسلمان ہونے کے لیے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زبان صداقت اعلان کر رہی ہے، زبان صداقت اعلان کر رہی ہے کہ جا کر کافروں کو دعوت دے دیجیے۔ اور عزیزان گرامی دعوت دی، بڑے بڑے سردار آ کر دسترخوان ابو طالب پہ بیٹھے، بڑے بڑے سردار آ کر دسترخوان ابو طالب پہ بیٹھے،
اسلام کا پہلا دسترخوان ابو طالب ہے. اسلام کا پہلا دسترخوان ابو طالب ہے. اب اگر کہیں آواز آئے کہ دسترخوان کیا ہے تو عزیزان گرامی وہ قلب کی کبیدگی ہے جو زبان پر آ جاتی ہے. وہ قلب کی کبیدگی ہے جو زبان کے اوپر آ جاتی ہے. دسترخوان منسوب ہی ابو طالب سے ہے. دسترخوان منسوب ہی ابو طالب سے. سب کی دعوت کا اہتمام ہوا اور ایک صورت دیکھی، ایک کی صورت دیکھی اور ختمی مرتبہ میں بسم اللہ کہہ کر نوالے کو اٹھایا اور عرب کے خوش خوراک حضرات شکم سیر ہوئے. عرب کے خوش خوراک حضرات شکم سیر ہوئے اور جب شکم سیر ہوئے تو ختمی مرتبہ میں بنیاد کو بتایا کہ اگر شکم سیر ہو تو وہ مکالمہ سنے گا، لیکن اگر شکم سیر نہیں ہے تو وہ مکالمہ نہیں سنے گا. تو اب زمانے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم دسترخوان کیوں بچھاتے ہیں. ہم دسترخوان اس لیے بچھاتے ہیں کہ مکالمہ قبولیت کی منزل پر ہے. مکالمہ قبولیت کی منزل پر ہے. سب سے سب تو ختمی مرتبہ میں مخاطب کر کے کیا کہا؟ وہ سب کلمات آپ کے پاس ہیں، وہ سب کلمات آپ کے پاس ہیں، لیکن اس مخاطبی کے اندر ختمی مرتبہ کو جب اعلان کیا کہ میں اس معاشرت کے اندر وہ علم توحید لے کر آیا، وہ علم توحید لے کر آیا جو تسلسل ہدایت کے منزل تتمہ کی منزل پر ہے. تو لہذا کوئی ہے جو اس علم کا علم بردار بنے، کوئی ہے جو اس علم کا علم بردار بنے. تو عزیزان گرامی تھے تو بڑے قوی لوگ، لیکن کسی میں یہ قوت نہ تھی کہ جو کھڑا ہو کے یہ کہتا کہ میں علمدار بنوں گا. وہاں اس محفل کے اندر ایک ہی بچہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا میں مددگار بنوں گا، میں مددگار بنوں گا. تو یہ ختمی مرتبہ کا سوال تھا کہ کوئی ہے جو مددگار بنے گا. تو یہ آغاز کی منزل تھی کہ جہاں سوال رکھ کے ختمی مرتبہ نے ہوشیار کیا کہ دعوت عام ہے کہ کوئی ہے جو مددگار بنے گا. تو عزیزوں ابو طالب کا پسر کھڑا ہوا اور کہا کہ میں مددگار بنوں گا. تو یہ سلسلہ ہے کہ جہاں علم توحید اس گھر میں نصب ہوا اور اس علم کی سربلندی کے لیے جب مددگار طلب کیا تو ابو طالب کے پسر نے آگے بڑھ کر اس علم توحید کو ہاتھوں میں لیا اور جب اس علم توحید کو ہاتھوں میں لیا تو یہ علم توحید نہ رہا، علم نبوت بن گیا. یہ علم توحید نہ رہا،
ہو گیا، اللہ کے فضل سے بدر فتح ہو گیا، تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن آئینہ قرآن میں فضل الہی کو تو تلاش کرو۔ آئینہ قرآن میں فضل الہی کو تو تلاش کرو۔ آپ نے تو یہ ذمہ داری پوری کی، لیکن آئینہ قرآن میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ فضل الہی ہے کہاں۔ عزیزان گرامی، جہاں فضل الہی ہے وہی حسد ہے، جہاں فضل الہی ہے وہی حسد ہے۔ کیا گزشتہ برس سنامے کی آیت محفوظ نہیں کہ جہاں سورہ نساء کے 56ویں مقام میں ارشاد ہوا ام یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ اس بات پر حسد کریں گے کہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا؟ کیا لوگ اس بات پر حسد کریں گے کہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا؟ تو عزیزوں، بدر کا معرکہ جب شروع ہوا، بدر کا معرکہ جب شروع ہوا تو ختمی مرتبت میں تازہ تن کلمہ پڑھنے والوں کو الگ دے کے میدان میں بھیجا۔ تاریخ نے 3 نام محفوظ کیے ہیں، تاریخ نے 3 نام محفوظ کیے ہیں، 3 حضرات کو علم دے کے میدان میں بھیجا، لیکن جو مقابل پہ کھڑے تھے ہر جنگ کے مشرک تھے، ہر جنگ کے مشرک تھے، ہر جنگ کے کافر تھے، لیکن ان کی زبانوں پہ کیا کلمہ تھا؟ محمد ہم ان سے جنگ نہیں لڑیں گے، محمد ہم ان سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ ریزننگ بھی بتائی، دلیل بھی دی کہ ہم ان سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ کیوں؟ سوال ہے، کیوں نہیں لڑیں گے؟ کہا اس لیے کہ ہم ان کے شجروں سے واقف نہیں ہیں، ہم ان کے شجروں سے واقف نہیں ہیں۔ تھے تو مقابل پہ مشرک، تھے تو مقابل پہ کافر، لیکن وہ بھی صاحب شجرہ لوگوں سے جنگ کرنا چاہتے تھے، تو ختمی مرتبت میں علی کو علم دے کے میدان میں بھیجا۔ اور عزیزوں، آپ یہ لکھ کے آگے بڑھ گئے کہ فضل الہی سے بدر فتح ہو گیا، فضل الہی سے بدر فتح ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ہر مارکے کے اندر جب جب برق تاریخ کو الٹتے چلے جائیں گے آپ کو سوال ملے گا، اور سوال ہی کے بعد بیان رسول ملے گا۔ یعنی رسول مزاج دان قرآن ہے، رسول مزاج دان قرآن ہے۔ رسول جب بیان دیتا ہے تو پہلے سوال کو قائم کرتا، پہلے سوال کو قائم کرتا۔ اب تاریخ آپ کے سینوں میں سمجھی ہوئی ہے، شب عالم تنہائی میں جا کے ورق الٹ کے دیکھیے، شب عالم تنہائی میں ورق الٹ کے دیکھیے، کیا خندق آپ کے پیش نگاہ نہیں؟ کیا خندق آپ کے پیش نگاہ نہیں کہ جب ایک ایک کی صورت دیکھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور یہاں تو پہاڑ سے لشکر کا لشکر اتر رہا ہے، یہاں تو پہاڑ سے لشکر کا لشکر اتر رہا ہے۔ تو عزیزوں، صحابیت کے ہی ذریعے سے اللہ کی مدد کو پہچان لیجئے، صحابیت ہی کے ذریعے اللہ کی مدد کو پہچان لیجئے۔ یعنی ایک ایک کا چہرہ دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور یہاں تو پہاڑ سے لشکر کا لشکر اتر رہا ہے۔ اور ایسے میں ایک شخص خندق کو پھان کر ادھر سے ادھر آیا، ایک شخص خندق کو پھان کر ادھر سے ادھر آیا، اور اس نے ایسی گستاخی کی کہ اتنا سخت کلمہ رسالت کی زبان پر کہیں نہیں آیا، اتنا سخت کلمہ رسالت کی زبان پر کہیں نہیں آیا۔
اور مکالمہ جاری ہوا اور اب سوال رکھا، کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے جائے؟ یہ ہے سوال خندق کا، اور اس سوال نے سوئے ہوئے کو جگایا۔ بتانا تھا کہ اللہ کی مدد کسے کہتے ہیں، بتانا تھا اللہ کی مدد کسے کہتے ہیں، کہ کون ہے جو اس کے مقابل پہ جائے۔ بار بار وہی کھڑا ہوا جو ذوالشیرہ میں کھڑا ہوا تھا، بار بار وہی کھڑا ہوا جو ذوالشیرہ میں کھڑا ہوا تھا۔ پہلی منزل کا کوئی ہے جو جائے، جنبش نہ تھی، جنبش نہ تھی۔ شبلی میں تو جو مکالمہ لکھا وہ مکالمہ محفوظ ہے، وہ مکالمہ محفوظ ہے۔ ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرند بیٹھے، جنبش نہ تھی۔ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر کہا کوئی ہے جو اس کے مقابل پہ جائے، پھر وہی کھڑا ہوا، کہا نہ لو، میں اس کے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ اب ایک نے ایک کو دیکھا، سرپوشی چلی، سرپوشی چلی۔ یہ وہی ہے جو اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا کے لڑتا، جو اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا کے لڑتا۔ کوئی تبصرہ نہیں ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن اپنے سید و سردار کا کلمہ تو دوہراؤ۔ کلمات قصار میں یہ کلمہ ہے میرے سید و سردار کا کہ بولو اور پہچانے جاؤ۔ جب تک انسان خاموش ہے، چھپا ہوا ہے، ادھر بولا ادھر پہچانا گیا، اگر خاموش رہتے تو چھپے رہتے۔ لیکن اس مکالمے نے بتایا کل کہاں کھڑے تھے، آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کل کہاں کھڑے تھے، آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول نے تیسری مرتبہ پھر وہی کھڑا ہوا، مگر اب جلالت کا جو عالم دیکھا تو ختمی مرتبہ دیکھا، میرے قریب آؤ، تبرکات رسالت سے علی کو آراستہ کیا، تبرکات رسالت سے علی کو آراستہ کیا، یعنی جلال علی کو حلم نبوت سے بدلا اور کہا جاؤ علی جاؤ۔ علی نے ابھی خندق سے قدم باہر نکالا تھا، ختمی مرتبت کی زبان میں جو کلمہ ہے وہ سب نے محفوظ کیا، اس لیے کہ سوال تھا کون ہے جو اس کے مقابل پہ جائے۔ ختمی مرتبت کو کہنا چاہیے تھا کہ علی ہے جو اس کے مقابل پہ جا رہا ہے، لیکن ختمی مرتبت نے مزاج قرآن کے مطابق
بندوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے لیے کافروں میں سے کافر تھا، اور جو علی کے مقابل پہ آیا تھا کلے کو، تو رسول نے کہا دیکھو آج خندق میں نے اصول بنا دیا کہ علی کل ایمان ہے، اب علی کے مقابل پہ جو بھی آئے ابھی یا کبھی۔ پیادہ گئے، وہ خندق کو پھان کر بڑے سواری کے ادھر سے ادھر آیا، علی اور پیادہ گئے۔ مجلسیں سوال تباتی نہیں ہیں، مجلسیں سوال قائم کرتی ہیں۔ یہ نواب رامپور کے یہاں، نواب رامپور کے علامہ منہری خندق پڑھ رہے تھے، اور نواب رامپور نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضور اسلام پہ اتنی غربت کہ رسول ایک گھوڑا بھی علی کو فراہم نہ کر سکے، ایک گھوڑا بھی علی کو فراہم نہ کر سکے۔ علامہ منہری نے کہا نواب صاحب بیٹھ جائیے، آپ نے ابھی سنا نہیں رسول کیا کہہ رہے ہیں، رسول کیا کہہ رہے ہیں، کل ایمان، کل ایمان۔ رسالت کلمہ پڑھنے والوں کے مزاج سے واقف تھی، اگر علی کو گھوڑے پہ سوار کر کے بھیجتے تو یہ آدھا ایمان گھوڑے میں منتقل کر دیتے۔ عمر نے اپنے وقت کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور جب پلٹے رسول نے کہا تھا نا جو مجھ کو پہلے خبر دے گا، خوشخبری سنائی تھی رسول، جو مجھ کو پہلے خبر دی، تو لوگ تو بلندیوں پہ چڑھنے کے عادی تھے، لیکن پہلی خبر کس نے دی؟ سلمان نے، جو خندق کے دھرنے پہ بیٹھا تھا۔ تو جب آ کے لوگوں نے کہا کہ علی باتیں ہو گئے، تو کہا مجھے پہلے سلمان نے بتا دیا، مجھے پہلے سلمان نے بتا دیا۔ تو سلمان کو کھیل کے کہنے لگے سلمان تم یہاں بیٹھے تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا جب تم کود رہے تھے مجھے پتا چل گیا علی کامیاب ہو گئے۔ مجھے پتا چل گیا علی کامیاب ہو گئے۔ علی ایسے چلے جیسے چودھویں کا چاند چلتا، چودھویں کا چاند نکلتا، بدلیوں سے چودھویں کا چاند نکلتا۔ علی نے عمر ابن عبدود کا سر لا کر پہلو میں رسالت پر ڈالا، یہ نہیں کہا کہ میں نے عرب کے بڑے پہلوان کو مارا، علی کھلی ہوئی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے عرب کے بڑے پہلوان کو مارا ہے۔ علی کا مکالمہ یہ ہے یا رسول اللہ میں نے کفر کا سر کاٹ دیا ہے، یا رسول اللہ میں نے کفر کا سر کاٹ دیا ہے۔ اور یہ کہہ کے علی جو باہر آیا تو صحابہ نے
علی کو ایسے حلقے میں لیا جیسے ستارے چودھری کے چاند کو گھیر دیتے ہیں، جیسے ستارے چودھری کے چاند کو گھیر لیتے ہیں۔ علی نے ایک کی صورت دیکھی اور ایسے میں آواز دیا، یہ مسند ہے امام احمد بن حنبل نے لکھا، علی نے ایک کی صورت دیکھی اور ایسے میں آواز یہ بلند ہوئی کہ یا علی، عمر ابن عبدود کا سر تو لے آئے لیکن عمر ابن عبدود کی ذرا نہیں لائے۔ پھر دوہراؤں، بولو اور پہچانے جاؤ، خندق میں علی تنہا گئے تھے، اب تو جانو میدان میں لوگ کس نیت و ارادے سے آتے تھے کہ یا علی، عمر ابن عبدود کا سر تو لے آئے لیکن عمر ابن عبدود کی ذرا نہیں لایا۔ علی نے سر جھکا لیا، علی نے سر جھکا لیا، بلا کی خاموشی تھی۔ اور یہ مسند کا کلمہ ہے، کچھ دیر بعد ہوگا بلند ہوا، کچھ دیر بعد شور بلند ہوا کہ یا علی، عربوں میں سب سے قیمتی زرہ عمر ابن عبدود کی زرہ، عربوں میں سب سے قیمتی زرہ عمر ابن عبدود کی زرہ۔ اب علی نے ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، سانسیں رک گئی، چہرے زرد ہو گئے۔ علی نے ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، سنو، میں نے کفر کا سر کاٹا ہے، کفر کو برہنہ نہیں کیا۔ میں نے کفر کا سر کاٹا ہے، کفر کو برہنہ نہیں کیا۔ آج اس مملکت میں 2 دن سے جو کچھ ہنگام برپا ہے، تو اگر کسی میں جرأت ہے کہ وہ نعرہ حیدری لگا کے قدم بڑھائے تو عزیزوں وہ برہنہ نہ کرے، آگے بڑھ کے سر کاٹے۔ وہ برائی کو برہنہ نہ کرے، وہ آگے بڑھ کے برائی کے سر کو کاٹے۔ لیکن سوال دب گیا، جرأتیں دب جائیں گی، سوال دب گیا، جرأتیں دب جائیں گی، سوال قائم ہوگا، جرأتیں پیدا ہوں گی۔ دیکھیے اب یہ آپ کے اوپر میں نے تکیہ کیا، آپ کے اوپر میں نے اعتماد کیا کہ آج کی رات میں آپ تاریخ کے ورق کو الٹ کر نہ جانے کتنے گوشے تاریخ کے اپنے سینے میں فروزہ کریں گے۔ لیکن سنیے، جب غدیر آئی تو غدیر میں رسول نے سب کو جمع کیا، اس لیے کہ حج کر
فَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج نعمت تمام ہو گئی. تو عزیزان گرامی، اب اگر رسول کہیں کھڑا ہوا ہے تو رسول نہیں کھڑا، رسول نہیں کھڑا، نفسوں کا حاکم کھڑا ہے، ادب بتا رہا ہے، ادب بتا رہا ہے. تو عزیزوں، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. جس مہم پر جاتے ہیں ایک دروازہ ہے جس پہ آ کے سلام کرتے ہیں، اور جب لوٹ کر آتے ہیں تو دوبارہ سلام کرتے ہیں. مسجد میں آ جائے تو رسول اپنی جگہ چھوڑ دیتا، جگہ نہیں چھوڑتے، اپنی جگہ بٹھاتے، اپنی جگہ بٹھاتے نہیں، اس کے ہاتھوں کو چومتے تھے، اور اس کے ہاتھوں کو چومتے نہیں، جھک کے کہتے زہرا تجھ سے بہشت کی خوشبو آ رہی ہے، زہرا تجھ سے بہشت کی خوشبو آ رہی ہے. اب تو زہرا سمجھ میں آنی چاہیے. شہزادی سوال قائم کر گئی، شہزادی سوال قائم کر گئی. بعد رسول منبر سے یہ مکالمہ گزر رہا کہ رسول کی بیٹی روتی رہی، رسول کی بیٹی 40 دن 75 دن 95 دن جب تک حیات رہی رسول کی بیٹی روتی رہی. کل کہیں سے گفتگو شروع کریں، وہ مجبوری نہیں تھی، وہ مجبوری نہیں تھی، وہ زہرا کا اختیار تھا. وہ مجبوری نہیں تھی، زہرا کا اختیار تھا. دیکھیے بعد غدیر کتنے دن رسول حیات رہے، بعد غدیر رسول کتنے دن حیات رہے. زہرا کے آنسوؤں نے، زہرا کے آنسوؤں نے سوال قائم کر دیا، زہرا کے آنسوؤں نے سوال قائم کر دیا. اگر وہ آنسو نہ ہو تو میرے اور آپ کے جمع ہونے کا جواز کیا ہے؟ اس آنسو نے سوال قائم کر دیا. 11 ہجری رسول دنیا سے رخصت ہوئے، کلمہ پڑھنے والا منتشر ہو گیا، کلمہ پڑھنے والا منتشر ہو گیا. نہیں، کلمہ پڑھنے والا مرکز سے دور ہو گیا، کلمہ پڑھنے والا مرکز سے دور ہو گیا. شہزادی کے آنسو نے بکھری ہوئی امت کو سمیٹا. میرے مکان میں محفوظ رہے. شہزادی کے آنسو نے بکھری ہوئی امت کو سمیٹا، مرکز پہ لا کے کھڑا کر دیا. ہر جنگ کی عداوت حق کی بنا پہ کھڑے تھے، لیکن جو کلمہ ان کی زبان پر جاری ہوا وہ تاریخ نے محفوظ کر لیا. وہ کلمہ کیا تھا؟ یعنی زہرا سے کہیں یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں، زہرا کے رونے سے ہماری نیندیں خراب ہوتی، زہرا کے رونے سے ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں. ہر جنگ کے عداوت حق کی بنا پہ کھڑے تھے، لیکن اس کلمے نے بتایا کہ آنسو نے بکھری ہوئی امت کو سمیٹا اور مرکز پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور اب بتایا زہرا کا آنسو مجبوری نہیں، اختیار ہے، اس لیے کہ آنسو سونے نہیں دیتا، جگائے رکھتا ہے. آنسو سونے نہیں دیتا، جگائے رکھتا ہے. وہ دن اور آج کا دن ہم نے شیعت کی بنیاد اس آنسو پہ رکھی ہے. وہ دن اور آج کا دن ہم نے شیعت کی بنیاد اس آنسو پہ رکھی ہے. جب اس آنسو کا تذکرہ ہوتا ہے تو سوال قائم ہوتا ہے، اور جب سوال قائم ہو تو سویا ہوا مسلمان جاگ جاتا ہے. تو جب تک زہرا کے آنسوؤں کا تذکرہ ہے، خوابیدگی بیداری میں بدلے گی، جمود حرکت میں بدلے گا، موت زندگی بنے گی. عزیزوں، آج تم فیس بک بھر رہے ہو کہ یہ رونے والی قوم ہے، تو ہم سر
رونے نے سوال کو غائب نہیں ہونے دیا، ہمارے رونے نے سوال کو قائم کیا، ہمارے رونے نے سوال کو قائم کیا۔ آل محمد کا کوئی اقدام، آخری مکالمات کی شک کا محفوظ کروں، آل محمد کا کوئی اقدام مجبوری نہیں، اختیار کا۔ آل محمد کا کوئی اقدام مجبوری نہیں ہے، اختیار کا۔ جس راہ کو منتخب کیا اختیار کے ساتھ، جس راہ کو منتخب کیا اختیار کے ساتھ۔ میرے عزیز، اس نظام وحدت کے لیے بقائے دعائیں لازم ہے، اور بقائے دعائیں کا ضامن وہی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ یعنی اگر ذات خاتم نہ ہوتی، ذات خاتم نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ اور ذات خاتم کیا کہہ رہی ہے؟ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا پارا، بذات فاطمہ میرا پارا۔ اس کے چہروں کی، اس کے چہرے کی آبتاب بتائے کہ کب رسالت منزل علم ہے اور کب رسالت منزل جلالت کہتا ہے، کب رسالت منزل علم ہے، کب رسالت منزل جلالت کہتا ہے۔ نبوت تو حاتمیت کی منزل پر آ گئی، لیکن ثمر آغوش زہرا نے، ثمر آغوش زہرا نے بقائے دعام کا انتظام کیا، بقائے دعام کا انتظام کیا۔ یوں چکیاں 20 کے معنی ایک شہزادہ پایا، یوں چکیاں 20 کے معنی ایک شہزادہ۔ بقائے دعام کے ضامن جب تک زہرا کے بچوں کی شہادت کا تذکرہ ہے، پرچم دین سر بلند رہے، پرچم دین سر بلند رہے۔ بس یہاں سے سن لیں اور رخصت لیں۔ حسین نے جب مدینہ چھوڑا اور رخصت آخیر کے لیے نانا کے روزے سے سلام آخر کر کے قدم باہر رکھا اور بقیہ کی جانب چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلے گئے، تو بقیہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ماں کو سلام پیش کی، بقیہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ماں کو سلام پیش کی۔ جب جواب سلام نہ آیا تو حسین یہ کہہ کے بیٹھے، اماں جب تک جواب سلام نہیں آیا، اماں جب تک جواب سلام نہیں آیا، حسین آپ کے مرکز عالی پہ نہیں ہے، آپ کے مرکز عالی پہ نہیں ہے۔ اماں بھولا نہیں ہے حسین، اماں بھولا نہیں ہے حسین۔ جب بند کفن ٹوٹے تھے، جب بند کفن ٹوٹے، آپ نے سینے سے لگا لیا، اماں جب تک جواب سلام نہیں آئے گا حسین آپ کے مرکز عالی پہ نہیں۔ مقاتل نے لکھا، مرکز زہرا سے صدا آئی، السلام علیکہ یا غریباہم، السلام علیکہ یا مظلوماہم۔ اے غریب ماں کے غریب بیٹے، اے مظلوم ماں کے مظلوم بیٹے، تجھ پہ بھی میرا سر، تجھ پہ بھی میرا سر۔ اب حسین اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، قدموں سے چلا نہ گیا، گھٹنیوں کے بل چل کے ماں کے مرکز عالی پر آیا، ماں کے مرکز عالی پر رخسار رکھ کے کہا، اماں وہ مدینہ جہاں حسین کا بچپن گزرا، اماں وہ مدینہ جہاں حسین جوان ہوا، اماں حسین وہ مدینہ چھوڑا، اماں حسین وہ مدینہ چھوڑا،
ماں حسین کا سلام آخر دو، اماں حسین کا سلام آخر دو۔ مرکز زہرا لرز گیا اور ایک مرتبہ آواز آئی، حسین تنہا نہیں، ماں تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ حسین تنہا نہیں، ماں تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ اب پوری کربلا ایک مکالمے میں محفوظ کر لیجئے، جہاں جہاں حسین چلے ماں ساتھ ساتھ چلے، جہاں جہاں حسین چلے ماں ساتھ ساتھ چلے۔ عزیزوں، حسین نے خیمہ لگایا، ماں ساتھ ساتھ ہے۔ خیمہ فراز سے ہٹ گیا، ماں ساتھ ساتھ ہے۔ ساتویں لشکر پہ پانی بند ہوا، ماں ساتھ ساتھ ہے۔ نہیں، نبی کی شام آئی، حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، ماں ساتھ ساتھ ہے۔ میں مقاتل کے آئینے میں اس مکالمے کو ادا کر رہا ہوں۔ شب عاشور جب حسین نصف شب کے بعد خیمے سے باہر نکلے اور صحرا کی جانب چل رہے تھے تو قدموں کی آہٹ کو سنا، رکے اور رک کے کہا کون آتا ہے؟ کانوں میں آواز آئی، مولا نافع آپ کا غلام۔ امام نے کہا نافع آ ہی گئے ہو تو ذرا میرے ساتھ ساتھ چلو، نافع آ ہی گئے ہو تو میرے ساتھ ساتھ چلو۔ نافع کہتا ہے امام نے کہیں پتھر ہٹائے کہیں خار ہٹائے، میں نے دستے عدم جوڑ کے کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ تو اب مجھے منزلوں پہ منزلیں دکھائیں کہ نافع یہ حبیب کا مقام ہے، نافع یہ بریر کی منزل ہے، نافع یہ شکیب کا مقام آ گیا، نافع ایک مہمان صبح صبح آئے گا یہ اس کی منزل آ گئی۔ اور ایک مرتبہ نافع کہتا ہے میں نے دستے عدم چھوڑ کے کہا مولا میرا مقام کہاں ہے، میری منزل کہاں ہے؟ تو بازو کو تھام کے چند قدم چلے گا، نافع یہ تمہاری منزل آئی، یہ تمہارا مقام آیا۔ اور پھر ایک مرتبہ نافع کہتا ہے امام رکے اور رک کے کہا نافع اب سن اور غور سے سن، یہاں میرا علی اکبر گرے گا، یہاں اولو محمد گریں گے، یہاں بھائی کی نشانی پامال ہوگی۔ اور دیکھ وہ دریا کے کنارے میرا علمدار شانے کٹا کے دریا پہ قبضہ کر کے سو جائے گا۔ اور ایک مرتبہ رکے اور رکے کا نافع یہ مقام دیکھ رہا ہے، یہاں میں 6 مہینے کے بچے کے لیے ایک قطرہ آپ کا سوال کروں گا، نافع میرا بچہ تیرے ستم کا نشانہ بن جائے گا۔ اور نافع کہتا ہے ایک مرتبہ امام نے مڑ کے مجھے دیکھا، کہنے لگے نافع اب تم یہاں ٹھہرو ہم کچھ دیر میں آتے ہیں۔ نافع کہتا ہے میں نے دیکھا امام تیز قدم چلے اور ایک نشیب کی جانب گئے، ایک نشیب کی جانب گئے، کچھ دیر گزری، امام جب نشیب سے باہر آئے میں نے دستے ادب چھوڑ کے کہا مولا یہ کون بی بی رو رہی ہے، مولا یہ کون بی بی رو رہی ہے؟ سر کو جھکا کے کہا نافع پہچانا نہیں، یہ میری ماں فاطمہ زہرا میرے مختل کی زمین کا بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ مالے کوئی خار نہ چپ جائے، کوئی پتھر نہ چپ جائے، دستے ادب جوڑ کے کہوں شہزادی تلاسر کی منزلیں، یہ شہزادہ پشت فرض پا تیروں سے چھلی، سینے میں نیزہ لگا، پیشانی پہ تیر لگا، سواری پہ بیٹھنے کے قابل نہ رہا، آب دامن کو پھیلا کے کہیں گی آ حسین آ، ماں تجھ کو اپنی آغوش میں۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَوْمٍ
منقلبا ينقلبون الہی و سیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شجع کو، پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف۔ مالک جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ مالک جو بے روزگار ہیں باب الحوائج کے سب سے ان روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق خیر و برکت، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت، ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت ہو۔ محمدی بیگم بنت نادر حسین سید اقبال حسین کاظمی ابن نایاب حسین سے درجات ہوئے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد۔ پروردگارہ بحق محمد وعلى محمد مرحومین کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف۔ ماتم حسن